قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشۃ علی سائر النساء کفضل السرید علی سائر الطعام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز دوستو، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ آج تقریباً اختتام پذیر ہونے کو ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کو رب العزت نے آپ کی اور میری بخشش کے لیے ہمارے اوپر نازل فرمایا ہے۔ رمضان المبارک میں دن کا روزہ اور رات کی تراویح یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس کو قبول فرمائے۔ میں بنیادی طور پہ آج جو بات عرض کروں گا وہ 17 رمضان المبارک کے حوالے سے ہے۔ 17 رمضان المبارک سن 58 ہجری ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ اتنی طویل ہے کہ اس پر کسی مختصر نشست میں بات نہیں کی جا سکتی۔ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا کے زندگی کا ہر پہلو آپ کے اور میرے لیے قابل عمل بھی ہے، قابل درس بھی ہے۔ میں اس حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سیدہ کائنات ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بیٹی ہیں جو رشتے میں ابوبکر کی والدہ لگتی ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے ام ابیہا، یعنی اپنے والد کی بھی رشتے میں ماں ہے۔ تو ایک بیٹی اپنے باپ کی ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ تب ہو سکتی ہے جب وہ کسی نبی کی بیوی ہو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کے لیے قرآن کریم سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب آیت نمبر 6 میں یہ اعزاز موجود ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی پاک کی بیویاں مؤمنین کی مائیں ہیں۔ تو اس حساب سے حضرت ابوبکر صدیق اس دھرتی کے مؤمن اول ہیں، تو اگرچہ ان کی بیٹی ہوں لیکن رتبے کے لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیق کی بھی یہ والدہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں جن کا نکاح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رب کریم نے آسمانوں پر فرمایا ہے، اور زمین پر تو حضرت ابوبکر صدیق کی خواہش کی ایک تکمیل ہوئی تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ میرا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائے، تو انہوں نے رب کریم سے دعا کی، اور اس دعا کا اثر یہ ہے، حدیث پاک ہے، سیاستہ کی بنیادی کتاب بخاری میں موجود ہے، باقی کتب میں بھی، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت سی شان بیان فرمائی ہے۔ ان شانوں میں مختلف محدثین نے اس شان کا تفصیلی ذکر کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک کاغذ میں لپٹی ہوئی ایک تصویر لائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اماں عائشہ سے شادی کے بعد کہ جب میں نے اس کو کھولا تو اس میں آپ کی تصویر تھی۔ اچھا، اس سے ایک دو باتیں سمجھ آتی ہیں کہ آسمان پر رب نے نکاح کیا ہے تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی ہے۔ دوسری بات، پرنٹ تصویر کی حرمت پہ اتفاق ہے کہ جو پرنٹ تصویر ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کو حرام کہا گیا۔ یہ حرام تھی، ہے اور رہے گی۔ اس کو مجبوری کی وجہ سے ہم حضرات کچھ اجازت دے دیتے ہیں علماء کرام، مثلا شناختی کارڈ ہے، نوٹ کی تصویر ہے، پاسپورٹ کی ہے، اس طرح، ورنہ پرنٹ تصویر پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے۔ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی تصویر تو آسمانوں سے آئی ہے، تو اس بارے میں دو باتیں ہیں کہ آسمان کے اوپر ہمارے دنیا والے قوانین فٹ نہیں ہوتے۔ جو رب کریم نے ہمیں دنیا میں احکامات بھیجے ہیں وہ آپ کے اور میرے لیے دنیا کی حد تک ہیں، آسمانوں کے معاملات اس سے جدا ہے اور اس سے الگ ہیں۔ مثلا غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ قسم جب بھی بندہ کھائے گا اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے گا، اللہ کی عزت، اللہ کی جلال، اللہ رب العزت کی قسم، یہ قسم کھانا جائز ہے۔ قرآن کریم میں ایسی کئی قسمیں موجود ہیں جو غیر اللہ کی ہیں، مثلا والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، چاند اور سورج کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ والتین والزیتون، رب کریم نے انجیر کی قسم کھائی ہے۔ وہذا البلد الامین، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی قسم کھائی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، مکہ مکرمہ کی قسم کھائی ہے۔ تو یہ مختلف قسمیں ہیں۔ اس کا بھی یہی جواب ہے کہ یہ رب کریم ان قوانین سے بالا تر ہے، یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے۔ آپ اور میں شریعت اسلامیہ کے پابند ہیں، لہٰذا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی پرنٹ تصویر کا مسئلہ ہے، لیکن اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ رب کریم نے اس طرح ان کو اعزاز عطا فرمایا۔ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وقت گزارا ہے وہ 9 سال کا عرصہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں حضور پاک کی موجودگی میں 9 سال رہی ہیں۔ 9 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہے۔ اس 9 سال میں حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رسول اللہ کی گھریلو زندگی کے بارے میں اتنی معلومات حاصل کی ہوئی تھی، اسلامی تعلیمات اتنی موجود ہیں کہ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم محدثین کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کا علم ایک طرف اور اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک طرف۔
یعنی اس حد تک جانتے تھے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی زندگی میں کیا کیا سنتیں ہیں، سونے کے، لیٹنے کے، اٹھنے کے، عبادت کے، باقی معاملات کے. تو صحابہ کرام اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا کرتے تھے، اور حضرت اماں جان بتا دیا کرتی تھی. گھر کے معاملات پر اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات حرف آخر ہوا کرتی تھی. اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ان کی خواہش پہ قرآن کریم نازل ہوا ہے. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کریم اور وحی کا نزول ہوا. کچھ مرتبہ تو ایسے ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بیوی پر کچھ منافقوں نے الزام لگائے، اور بعض سادے مسلمان بھی اس الزام کی زد میں آ گئے. تو جب قرآن کریم کی آیت اتری تو اللہ رب العزت نے اس بات کو کھول کر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق کو اور ان کی سچائی کو بیان فرمایا، اور پھر فرمایا کہ جن لوگوں نے الزام لگائے انہیں کوڑے لگائے جائیں گے. اور جب کوڑے لگانے کی باری آئی ہے، وہ 2-4 سادہ مسلمان لوگ جو شامل تھے انہیں بھی ساتھ کوڑے لگائے گئے. یعنی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اتنی ہے. اماں عائشہ پر جب یہ جھوٹا الزام لگا تھا تو حضرت اماں جان فرماتی تھی میرا ذہن یہ تھا کہ حضور پاک کو خواب دکھایا جائے گا، یا خواب میں نیند میں آ کر وحی پر نہیں ہوگی، نیند میں کوئی فرشتہ بتائے گا. مجھے نہیں پتہ ملی رب کریم 2 رکوع اور 18 آیات سورۃ نور کے نازل فرما دیں گے. یعنی قرآن کریم نے حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی بیان فرمائی ہے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو یوں بیان فرماتے تھے کہ اماں عائشہ پہ جب الزام لگا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر، تو بیوی خامند کا اور خامند بیوی کا ایک دوسرے کا لباس ہوا کرتے ہیں. تو یہ الزام اماں عائشہ پہ نہیں تھا، گویا رسول اللہ کے لباس پہ تھا. تو اللہ رب العزت نے وکیل صفائی بن کے ان کی صفائی دی. یہ حضرت بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز تھا. تو سیدہ کائنات کے لیے قرآن کریم کی اس طرح کی آیات موجود ہیں. حالانکہ جس وقت پراپاگنڈا عام ہوا اماں عائشہ کے الزام پر، اتنا پراپاگنڈا عام ہوا تھا. اماں عائشہ فرماتی ہے جب مجھ تک یہ بات پہنچی تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے گھر جانے کی اجازت مانگی کہ میں اپنے ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں. تو جب میں نے پوچھا تو حضور نے فرمایا ہاں آپ جا سکتی ہیں. کہتی مجھے سمجھ آ گیا حضور ناراض ہے. وہ کیوں کہ جب بھی میں پہلے گھر جانے کی اجازت مانگتی تو رسالت مآب علیہ السلام بطور شفقت و محبت فرماتے کہ نبی کا گھر بھی تو تیرا گھر ہے، ابو بکر کے گھر جا کر کیا کرو گی، بطور مذاق فرماتے. لیکن اس مرتبہ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تو وہ محبت میں نے نہیں دیکھی. تو گھر آئی تھی، کم از کم 1 ماہ ان کو گھر آئے گزرا ہے. اس دوران وہی نہیں اتری. اور اس خاتون نے کیا کھایا پیا، کہتے ہیں کھانا پینا بھی بند تھا، کمرے میں اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھ کر رو رو کے دعا مانگتی تھی. وہی جب اتری نا کہ عائشہ سچی اور الزام لگانے والے جھوٹے ہیں، یہ آئین اس وقت اتری ہے جب حضور پاک علیہ السلام ان کے گھر گئے حضرت ابوبکر صدیق اور پوچھا عائشہ، فرمایا وہ کمرے میں جب سے آئی ہے رو رہی ہے. یہ ام رومان ان کی والدہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش دامن ساس صاحبہ. انہوں نے فرمایا تو حضور علیہ السلام آ کر بیٹھ گئے. اور اماں جان عائشہ کو کہا کہ اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو مان لینا، میں اللہ سے استغفار کر کے تیری معافی لے لوں گا. یعنی جب یہ لفظ آیا نا حدیث پاک میں، اماں فرماتی ہے میرے دل پر پہاڑ ٹوٹا. میں نے کہا ایک الزام بھی جھوٹا ہے، اب میں صفائی کس بنیاد پہ دوں. تو اماں فرماتی ہیں کہ میں حضور کو جواب دیتے ہوئے عرض کرنے لگی کہ میری مثال تو حضرت یعقوب علیہ السلام والی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام غم میں تھے. کہتے یہ کہنے لگی تو مجھے حضرت یعقوب کا نام بھول گیا غم میں، ذہن میں رہا ہی نہیں کہ حضرت یعقوب کہوں. کہتی میں نے اتنا کہا کہ میری مثال حضرت یوسف کے ابا جان والی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب. تو میں سچی ہوں، میرا اللہ جانتا ہے. کہتے اس پر وحی اتری اور تقریباً 18 کے لگ بھگ آیات ہیں. اور یہ وحی میں سبحانک ھذا بہتان عظیم یہ لفظ اترے تھے. اور یہ وہ لفظ ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا صحابہ سے تو حضرت عمر نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ پاک ہیں، آپ کے جسم پر پلیت مکھی نہیں بیٹھتی، تو آپ کے بستر کی عزت بھی کسی غلط عورت کے ذریعے اللہ نہیں بنائے گا. اور یہ الزام ہے اور یہی لفظ قرآن کریم کی آیت اتری. تو یہ اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے کہ رب کریم نے ان کو اتنا بڑا رتبہ دیا ہے. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دین پر خرچ کرنا سکھایا تھا ایک ایک مسئلے پر پریکٹیکل طور پہ. ایک مرتبہ بکری حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تو اسے ذبح کرا کے اماں عائشہ کے پاس گوشت بھیجا اور غرباء کو دینے کا فرمایا. تو اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ تقسیم کرنا شروع کر دیا. حضور علیہ السلام گھر آئے، پوچھا کیا بچا، کہا ساری بکری ختم ہو گئی ہے، ایک چوڑی بچی ہے. تو فرمایا ایک چوڑی ہی ختم ہوئی ہے، باقی بچا ہے. کہا باقی کیسے بچا؟ فرمایا جو ختم ہو گیا ہے وہ ختم نہیں ہوا، وہ اللہ کے یہاں ہمارے لیے ذخیرہ ہے، وہ ہمارا بینک بیلنس ہے، ہمیں آخرت میں ملنا ہے. تو اس طرح انہیں صدقے کی ترغیب دی تھی. تو یہ صدقے کے معاملات پر اتنا موجود تھی کہ ایک مرتبہ ان کے پاس کچھ درہم آئے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، کوئی 70,000 کے لگ بھگ انہیں ہدیہ ملا. تو انہوں نے صبح سے شام تک اس کو تقسیم کر دیا. اپنا نفلی روزہ تھا، شام کو روزہ افطار کرنے کے لیے اپنے پاس ان پیسوں میں سے کچھ بھی نہیں بچا تھا. باندھی نے کہا کہ اپنے پاس تو کچھ رکھ لیتی کہ ہم شام کو روزہ افطار کرتے. کہا پہلے یاد دلا دیتی نا. یعنی صدقے میں اس حد تک اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ مگن ہوتے. یہ ان کی جو وفات ہے یہ 17 رمضان ہے سن 18 ہجری ہے. مدینہ طیبہ میں انتقال ہے اور مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں ان کی قبر موجود ہے، جہاں ہماری 9 ازواج مطہرات رسول اللہ کی 9 بیویوں کی، ہماری 9 ماؤں کی اکٹھی قبر. ان میں ایک حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھا تھا اور ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا ہے.
بس دعا فرمائے رب کریم اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. اللہ ہماری خواتین کو سیدہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی اور للہیت کا حصہ اور حیا عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.